And what a shot that is. 6 into the fence. اسہ عرفان صاحب موجود یمو MA B.Ed in اردو کورمت. آپ میرے جیسے لوگ 1000 لوگوں کو وہاں سڑک کے چوراہے پہ بھیک مانگتے ہوئے دیکھیں گے. 200-250 ایوارڈز یہاں ہے, کمرے میں بالکل جگہ نہیں ہے. یہ میری محبت ہے, میرا عشق ہے, یہ میں اسے دور نہیں رہ سکتا ہوں. And that's a shot delivery again. Puts it nicely over the fence for a 6. جب میں 4 سال کا تھا تو میرے ساتھ پولیو کا انسیڈنٹ ہوا. کمزوری وچھنے میں ذہن پنس پانس مز, اور جو میری کمزوری تھی جسمانی کمزوری اس کو اپنی ڈال بنایا اور میں آگے بڑھتا گیا. آف سٹمپ سے باہر سچن نے بلا چلایا اور گیند پوائنٹ کے اوپر سے یہ بہت ہی شاندار اور نایاب اپر کٹ, اور یہ 6 رنز کے لیے گیند باؤنڈری لائن سے باہر. ماشاء اللہ. دیکھیے دروازے تو وہاں سے کھلتے ہیں جہاں سے انسان کا گمان بھی نہیں ہوتا ہے. جب چاہیے تھے رنز تو آدھا درجن جیب میں. اسہ عرفان صاحب موجود یمو MA B.Ed in اردو کورمت. پنہ جسمانی کمزوری یمو تس طاقت بنٲمٕژ ییٚمہِ سۭتۍ یم عالمس منٛز اکھ ناو بنیمٕژ چھِ. أسۍ گٔے مجبوٗر یمن تانۍ واتنس کیازکہِ یمو چھُ پوٗرٕ عالمی کرکٹس منٛز کمنٹیٹر چھِ یم, تتھ منٛز چھُ یمو اکھ خصوٗصی ناو بنومُت. عرفان صٲب تُہُنٛد واریاہ زیادٕ شُکریہ زِ دیُتوٕ تۄہہِ وقت. شکریہ میم آپ کا بھی, تہند تہ سٹھا شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور اس ناچیز کی بات عوام تک پہنچائی. اسہِ ؤنۍتو امہِ کٔریرٕچ شروعات کِتھ کٔنۍ گٔژھ, کٔمۍ اکہِ کتھِ کٔرنو تُہۍ یوٗتاہ اِگنایٹ کہِ تُہۍ لوگوٕ یہِ کمنٹیٹر بنٲیِو تُہۍ؟ یہ چھِ کتھ جوٗن 2021 بہٕ اوسُس گرِ آسان یِتھَے کٔنی بِہِتھ, مےٚ ٲس نہٕ کانٛہہ کٲم آسان, پٔرِتھ لیکھِتھ MA B.Ed کٔرِتھ اوسُس بہٕ روزگار چہِ تلاش منٛز, تہٕ مگر انفارچُنیٹلی سرکارن دیُت نہٕ مےٚ ہِس انسانس یُس اکھ ہینڈیکیپڈ اوس ترجیح کینٛہہ کہِ یہِ چھُ کُنہِ روزگارس لایق, یُس زن میانہِ خٲطرٕ اکھ واریاہ بوٚڑ بارٕ اکھ سیٹ بیک اوس. تو اس کے بعد میں نے ہمت نہیں ہاری, اور جب یہاں جو لوکل کرکٹ گراؤنڈ میں وہاں پہ ٹورنامنٹس ہوا کرتے تھے, میچز ہوا کرتے تھے, اور اچانک سے جیسے مانو مطلب اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھیجا ہو, اور وہ ذہن میں میرے وہ خیال ایسے اچانک سے آیا کہ یو شوڈ ٹرائی کمنٹری. اور میرے پاس ٹرائی پاڈ بھی نہیں تھا, میرے پاس کوئی بھی اکوپمنٹ نہیں تھا, میرے پاس جسٹ جیسے عام انسان کے پاس فون ہوتا ہے تو ویسے میرے پاس فون تھا. میں وہ فون لے کے گیا اور میں نے ایک دوست سے ٹرائی پاڈ جو ہیں وہ ایسے ادھار میں لیا کچھ دنوں کے لیے, اور میں نے وہاں پہ فکس کر دیا. اور میں نے جب کمنٹری کی, میں نے جب پیج بنایا اپنا, تو میں نے کمنٹری کی, پہلے جہاں کے جو لوگوں نے وہ کمنٹری سنی ان کو ایک الگ سا فیل ہوا, اور ان کو لگا کہ جیسے ہم آج وہی جس طرح سے انٹرنیشنل میں ہوتا ہے تو ہم نے گھر بیٹھے آج میچ دیکھا. اور جب میں نے وہ فیڈ بیک سنا پہلے دن ہی, تو مجھ میں بھی بہت سارا وہ ایکسائٹمنٹ آ گیا, اور میں نے بھی سوچا کہ میں نے کچھ انبلیویبل کر دیا لوگوں کے لیے, اور ان کو اس سے مزہ آ گیا. پھر اس کے بعد کہانی وہی نہیں رکی. اس کے بعد یہاں جب یہ بات پھیل گئی ارد گرد پھہلیو کہ فلان کمنٹیٹر چھُ, سُہ چھُ واریاہ زبردست کمنٹری کران, سُہ چھُ کرکٹ میچ واتناوان گھر پتہٕ گھر, مزٕ چھُ لگان میچ وٕچھنس, تہٕ یہِ کیوریازٹی بڑے. یور آو پامپرُک ٹیٖم اکھ, تہٕ تتھ ٹیٖمس اوس کیپٹن تِمن گوہر امان صٲب, حالانکہِ تِم چھِ لینگویج ٹرینر, تہٕ میں ٲس نہٕ, مگر بہٕ اوسُس نہٕ تِمن نِش زٲنیاب کینٛہہ, مجھے ان کے بارے میں کوئی انفارمیشن نہیں تھی. جب انہوں نے ہول میچ میں کمنٹری سنی, پورا میچ انہوں نے سنا دیکھا, تو پھر جب پوسٹ میچ پریزنٹیشن لگی تو انہوں نے 1000 روپے وہاں پہ مجھے ایز اے ٹوکن آف لو, ٹوکن آف آنر دیا. تو مجھے جیسے عجیب فیل ہوا, مجھے لگا کہ اس نے مجھے پیسے کیوں دیے, بٹ انہوں نے کہا کہ یہ ٹوکن آف لو ہے, ٹوکن آف اپریسیشن ہے, میں نے ایسی کمنٹری نہیں سنی ہے, یہ ہے کیلیبر, آپ کے پاس ایک ٹیلنٹ ہے, تو آپ کو میں یہ بطور ایک ٹوکن دے رہا ہوں. جب میں نے وہ لیا نا, وہ 1000 روپے اگر میں کہوں گا کہ میرے کمنٹری کیریئر کا آغاز تھا, اور اس 1000 روپے نے مجھے کمنٹیٹر بنایا, یہ کہنا غلط نہیں ہوگا. جی مجھے بتائیے کہ آپ کا یہ بھی شوق رہا ہوگا کہ میں خود بھی کرکٹ کھیلوں گا, کبھی کوشش کی آپ نے؟ دیکھیے, جب میں 4 سال کا تھا تو میرے ساتھ پولیو کا انسیڈنٹ ہوا, اور اس کے بعد جب تھوڑا سا میں بڑا ہو گیا تو میں نے جب باقی بچوں کو دیکھا کرکٹ کھیلتے ہوئے, سو آئی جسٹ پریپیئر مائی سیلف. میں بھی ایک ہاتھ سے کھیلتا تھا, گیند بازی بھی کرتا تھا, 1 ہینڈڈ بیٹ گھماتا تھا, شاٹس لگاتا تھا, فیلڈنگ کرتا تھا. لیکن 5-8 سال گزرنے کے بعد پھر جب میرا وزن بڑھتا گیا تو اس کے بعد میرے لیے وہ مشکل ہو گیا کھیلنا.
تو اس کے بعد میں یہ کمنٹری سنتا تھا بچپن میں ہی. مجھے ریڈیو سننے کا بہت شوق تھا, ریڈیو کمنٹری. حالانکہ میں انڈین کرکٹ ٹیم کا بہت بڑا فین تھا اور میں ایک بھی بال مس نہیں کرنا چاہتا تھا. تمن دۄہن اوس یِوان ییٚلہِ أسۍ سُہ کۄنٛگ وغیرہ ٲسۍ کڑان تتھ ٲس نیران پتہٕ سۄ پٔٹ یتھ ونان چھِ سۄ لیٚدٕر, تو وہ میں نکالتا تھا, وہ میں 2-2.5 تولے جمع کرتا تھا اور ان پیسوں سے میں وہ ریڈیو خریدتا تھا میچ سننے کے لیے, کمنٹری سننے کے لیے. تو کامنٹری میں مطلب بہت مجھے لینگویج پہ بھی بڑا زبردست ہولڈ تھا, اور وقت کے ساتھ ساتھ جب میں نے پڑھائی مکمل کی تو مجھے لگا کہ میری فلوئنسی کافی اچھی ہو سکتی ہے اگر میں کامنٹری کروں گا. تو میں نے اس میں آزمائی کی اور پھر بس نتیجہ آپ کے سامنے ہے. مجھے بتائیے کہ اس بیچ آپ نے اپنے ہیپی مومنٹس تو بتا دیے, پر اس میں کتنی ٹاکسسٹی کا سامنا آپ کو یونیورسٹی کے ڈیز میں, کالج کے ڈیز میں, یا اپنے ریلیٹیوز گھر والوں کی طرف سے کتنا جھیلنا پڑا؟ دیکھیے, اٹس آلویز ٹف فار اے اسپیشلی ایبلڈ پرسن ٹو سروائیو ان دس کائنڈ آف ورلڈ. تو میرے لیے بھی وہی کہانی تھی, 2 بیساکھیوں کا سہارا لے کر چلنا, اپنی پڑھائی مکمل کرنا. دیٹ واز ویری ٹف اینڈ دیٹ واز اے بگ چیلنج. لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری. مجھے بڑا شوق تھا یونیورسٹی لیول تک پہنچنے کا. میں اندر اکھ کیوریوسٹی بہت گژھان یونیورسٹی, تو میں بھی پڑھوں وہاں پہ. تو میں نے ہمت نہیں ہاری. حالانکہ میرے پاس آج تو ہیں 3 ویلر اسکوٹی, لیکن اس ٹائم جب میں پڑھائی کر رہا تھا ٹل دی اینڈ میرے پاس اسکوٹی نہیں تھی, یہ فیسلٹی میرے پاس نہیں تھی. میں یہاں سے جاتا تھا گاڑی میں, بیگ میرے پیچھے ہوتا تھا, بھاری بیگ ہوتا تھا, اور گاڑی میں جاتا تھا. یہاں سے ٹریول کرنا پڑتا تھا مجھے 20 کلومیٹر یونیورسٹی تک, تو وہاں سے بھی 20 کلومیٹر گھر تک. اور ایسے میں نے کتنی کٹھنائیوں کا سامنا کیا, کتنی پریشانیوں کا سامنا کیا, وہ مجھے پتہ ہے. اور سوسائٹی میں میرے جیسے انسان کے لیے, حالانکہ میرے لیے بہت زیادہ تانے, اور ایون کہ مطلب ہم جیسے انسانوں کو کسی لائق سمجھا نہیں جاتا ہے. ڈسکرمنیشن ہوتا ہے بہت بڑے پیمانے میں, آپ خود انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں اس بات سے. حالانکہ مطلب بہت زیادہ ایسی پرسنل چیزیں ہیں جس کو کہ لے کر میرے ساتھ بہت ڈسکرمنیشن ہوا. میرے اپنوں نے, جو میرے رشتہ دار تھے, انہوں نے ڈسکرمنیشن کیا, انہوں نے مجھے تانے سنائے. بٹ وہ تانے کہیں نہ کہیں میں نے نیگیٹو نہیں لیے, بلکہ میرے اندر وہ ایک جذبوں کی لہر انہوں نے پیدا کی, جس سے کہ میں کچھ کرنے کے لیے تیار ہوا. اور میں نے ٹھان لیا, جب تک کہ میں کسی سٹیج پہ نہیں پہنچوں گا تب تک یہ عرفان بٹ دم نہیں لے گا. بالکل. جی. کہاں سے ابھی آپ کو آفرز آ رہے ہیں, یہ بھی آپ ذرا ان کو بتا دیں. ہاں دیکھیے, ٹو بی آنیسٹ مجھے یقین نہیں ہو رہا ہے جب سے یہ ریلز وائرل ہوئی ہیں, جو میں نے اپنے فیس بک ہینڈل پہ یا جو بھی سوشل میڈیا ہینڈلس ہیں اس پہ ڈالی, تو ایک اوور ویلمنگ رسپانس آ گیا جو کہ میں نے ایکسپیکٹ ہی نہیں کیا تھا. میں نے سپنے دیکھنے شروع کیا, اب آپ یہ مانیے. تو نہ کیول بھارت میں, پورے دیش بھر میں ریل وائرل ہوئی ہے, بلکہ ہمارے جو آس پڑوس کے ملک ہیں وہاں بھی میری ریلز دیکھی گئی ہیں, اور مجھے جو آؤٹ کم ملا ہے تو اٹس انبلیویبل. مجھے ہندوستان کے سبھی اسٹیٹ سے کالز آئی ہیں. ہمارے یہاں ٹورنامنٹس ہوتے ہیں, عرفان صاحب ہم آپ کو کمنٹری کے لیے بلانا چاہتے ہیں. تو مجھے یقین نہیں ہو رہا ہے. رات ہی اوسُس بہٕ گرِ دِنَس مٲلِس برونٛہہ کَنہِ چاے چٮ۪وان, تو میں چائے پیالہ کے ایسے میں کال آ گئی. تو جب کال میں نے ریسیو کیا تو جے پور سے کال تھا. دے ور ریڈی ٹو گیو می ایوری فیسلٹی. مجھے بائی ایئر وہاں پہ بلانا چاہتے ہیں, وہ مجھے پے کرنا چاہتے ہیں. اور جب میں نے پاپا کو بولا کہ جے پور سے فون تھا, تو میں نے کہا نا پہلے کہ ان کا میرا سپورٹ نہیں ہے اس فیلڈ میں, رائٹ فرام دا بگننگ. وہ مجھے ییٚمہِ ساتہٕ بہٕ نیران اوسُس نا گۄڈٕ سُہ اوس دَپان دربٕدر چھُ گوٚمُت, نہ چھُے کارا کانٛہہ, نہ چھُے بارا کانٛہہ, کانٛہہ چھُکھ پنُن ٹایم کران ضایع. بہٕ اوسُس تٔمِس وَنان کہ پاپا آپ چپ رہیے اور آپ دیکھیے میں کہاں پہنچوں گا. بیکاز مجھے پتا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے, مجھے کس طرح سے محنت کرنی ہے, مجھے کس طرح سے اس اسکل کو وہ پالش کرنا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ جب تک مطلب کسی ڈائمنڈ کو آپ پالش نہیں کریں گے سو چھُنہٕ چمکان ہوتا ہے, وہ تب تک چمکتا نہیں ہے. تو میں نے اس کمنٹری کے اسکل کو پالش کیا ہے, اس کو میں نے فرکشن دیا, اور تب جا کے یہ چمکا ہے, اور نتیجہ آج لوگوں کے سامنے ہے. مجھے بہت زیادہ پسند کیا جا رہا ہے. تو بس میں اللہ کا شکر کرتا ہوں, اور ان سب لوگوں کا شکر ادا کرتا ہوں جو بھی مجھے پسند کرتے ہیں اور جو بھی مجھے سنتے ہیں, نہ کیول جموں کشمیر میں بلکہ پورے انڈیا میں اور آس پاس کے پڑوس کے ملکوں میں بھی مجھے سنا جاتا ہے. تو عرفان صاحب, کیا آپ آخر میں یہ کہنا چاہیں گے کہ اللہ اگر ایک دروازہ بند کرتا ہے تو یقیناً دوسرا کھول دیتا ہے؟ دیکھیے, دروازے تو وہاں سے کھلتے ہیں جہاں سے انسان کا گمان بھی نہیں ہوتا ہے. بس انسان کے اندر کانفیڈنس ہونا چاہیے. اگر نہ کھڑا ہیٚکہِ نا انسان کٔرِتھ کِہیٖنۍ نہٕ, أمِس پَزِ بِہِتھ کَرٕنۍ کٲم. اگر نہٕ بِہِتھ ہیٚکہِ نا کٔرِتھ کِہیٖنۍ, أمِس پَزِ لَر ترٲوِتھ شٔنگِتھ کَرٕنۍ کٲم. اگر یہ انسان میں ہر کوئی ایبلٹی ہے. آپ میرے جیسے لوگ, 1000 لوگوں کو وہاں سڑک کے چوراہے پہ بھیک مانگتے ہوئے دیکھیں گے, ایک دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہوئے دیکھیں گے.
جو کہ مجھے بہت, جب میں دیکھتا ہوں نا, مطلب مجھے بہت وہ برا فیل ہوتا ہے اپنے بارے میں. اور میں کہیں نہ کہیں وہاں پہ سوچتا ہوں کہ اللہ نے مجھے اتنی ہمت دی ہے کہ آئی ایم انڈیپینڈنٹ. ایون کہ میرے فادر صاحب بھی اچھی خاصی کمائی کرتے ہیں, لیکن میں ان کے اوپر بھی ڈیپینڈنٹ نہیں ہوں, بلکہ میں ہی اپنے والد صاحب کو کچھ پیسے دیتا ہوں ان کے خرچے کے لیے. اور مجھے فخر ہوتا ہے کہ میں اپنے باپ کو پیسے دیتا ہوں. بڑے مطلب کہ وہ میرا سینہ بڑا چوڑا ہو جاتا ہے کہ جب میں ایسے کام کرتا تو ہوں. شروعات میں ایسا نہیں تھا, شروعات میں اپنے گھر والوں سے ہی پیسے لیے ہوں گے؟ ڈیفینیٹلی. دیکھیے, شروعات میں ہر کوئی ڈپینڈنٹ ہوتا ہے گھر والوں پہ, چاہے وہ آپ نارمل انسان کی بات کریں یا مجھ جیسے کی تو بات ہی نہیں ہے. لیکن سب سے بڑی چیز ہوتی ہے اپنے آپ کو تھام لینا. جب آپ کو کوئی نہ تھامتا ہو, یہ نہیں تو کنسی ہند سپورٹ آسہِ زندگی مز, نہ پنن رشتہ دارن, نہ پنن دوستن ہند, نہ کن چیز سوسائٹی ہند, یہ تو دور کی بات ہے. تو اس بنا پہ ایسے میں اپنے آپ کو سنبھالنا بہت بڑی بات ہوتی ہے. ہمت نہ ہارنا وہ بہت بڑی بات ہوتی ہے, اور اپنے آپ کو انکریج کرنا وہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. آپ اپنے آپ کو کتنا تنہائی میں سمجھاتے اور اپنے آپ میں کتنا آپ کانفیڈنس لاتے ہیں کہ نہیں, آئی شوڈ ڈو دس. اور ایک چیز یہ ہے کہ ایک بار آپ کے اندر کانفیڈنس آ گیا نا, ایک بار آپ سوسائٹی نے آپ کو تسلیم کیا نا, پھر راہیں آسان ہو جاتی ہیں. مجھے آج نہیں لگ رہا کہ مطلب جو میں نے محنت کی ہے نا, آج میں اس کا پھل لے رہا ہوں. اور انشاءاللہ ابھی تو یہ شروعات ہے, میں کسی بڑے اسٹیج کے لیے پریپیئر کرنا چاہتا ہوں انشاءاللہ, نیشنل انٹرنیشنل کے لیے, اگر اللہ نے چاہا. بڑا کانفیڈنس ہے مجھے, اور میں تب تک دم نہیں لوں گا جب تک کہ میں اس لیول تک نہیں پہنچوں گا. اور اب تو جب سے مجھے یہ ریلز کے ذریعے سے یہ ریسپانس ملا ہے, ڈیفینیٹلی میں ان سب کمنٹ کرنے والوں کی ان امیدوں پر بہت زیادہ خرا اتروں گا. تو ایسا کچھ پرسنل لائف میں کچھ ایسا ہوا ہو جس نے آپ کو ایک بہت بڑا سیٹ بیک دے دیا ہو کہ میں ایک اسپیشلی ایبلڈ انسان ہوں اور میں شاید اس چیز کو ڈیزرو کرتا ہوں اور میں گیو اپ کر دوں گا بس؟ دیکھیے, بہت زیادہ سیٹ بیکس آئے ہیں, اور کبھی کبھار تو ایسا بھی وقت آیا ہے کہ میں اپنے کمرے سے باہر ہی نہیں نکل رہا تھا. لیکن ایسے میں جیسے مانو میرے پاس کوئی شخص آیا جس نے مجھے اٹھایا اور جس نے میرا ہاتھ تھاما, بولا کہ آپ کو اٹھنا ہے, آپ کو زندگی میں کچھ کرنا ہے, آپ نے پڑھا ہے. وہ شخص میرے اندر کا انسان تھا, وہ کوئی ظاہری انسان نہیں تھا. آپ نے پڑھا ہے, آپ نے اتنی محنت کی, آپ کے ممی پاپا نے آپ کو پڑھایا ہے, محنت کے ساتھ پڑھایا ہے. میں اس گھر کے اخ غلط کنفیوژن لکچار پہ تھومت کہ ژٕ اخ اسپیشلی ایبلڈ پرسن, ژٕ پرکھ ژےٚ یی پانے نوکری. یہ اخ بوڑ بار کنفیوژن تو یہ بوڑ بار غلط فہمی اخ دماغس مز. بہ ون باقین ہینڈی کیپڈ یم بٲے آسن وچھان جو بھی اسپیشلی ایبلڈ ہوں گے, ان کو بھی میری یہ نصیحت ہے. اگر آپ کے گھر والے آپ کو کہہ رہے ہوں گے کہ آپ پڑھیے, نوکری چل کے آپ کے گھر پہ آ جائے گی, ایسی بات نہیں ہے. مے اس لکچار ات غفلتس مز یہ آسان شاید کہ ظاہرے میں میں گھرے نوکری, ظاہرے میں میں ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ آف انڈیا گھرے ہیت رٹچے نوکری. لیکن ایسا نہیں ہے, آئی واز رانگ. اور دھیرے دھیرے مجھے لگا کہ نہیں, نوکری خود چل کے گھر نہیں آتی ہے, نوکری کے لیے کھڑے ہو کے جانا پڑتا ہے. اور ناٹ اونلی دیکھیے, ضروری سرکاری روزگار نہیں ہے. اپنے جو میرا ابھی جو سیلف امپلائمنٹ ہے نا, یہ جو کامنٹری ہے نا, یقین مانیے یہ میری محبت ہے, میرا عشق ہے. یہ میں اسے دور نہیں رہ سکتا ہوں. جیسے مچھلی پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی ہے نا, اسی طرح سے میں کمنٹری کے بغیر بہت مز پان اتھے کنی مطلب سکوٹی پہ بہت ونان تھوڑا سکل کران کمنٹری ہند. میں اندر جا کے بیٹھتا ہوں تو میں ایسے بولتا رہتا ہوں کمنٹری. میں ایون میرا موبائل فون جو ہے, بہ گھس نا واش روم تہ میں چلان کمنٹری. میرے پھر پاپا کہتے ہیں ژے کیا بنی, ژٕ آسان یم سات ایون کہ وانگ تہ پان ژٕ کھسان کمنٹری بوزان. لیکن میں کچھ نہیں, مشن مطلب بس یہ نا کہ جس کو اپنا محبوب سامنے ہوتا ہے نا, وہ پھر آس پاس نہیں دیکھتا ہے, وہ پھر آس پاس اس کو پھر اپنے عشق کی پڑی ہوتی ہے, اور میرا عشق میری کامنٹری ہے. عرفان صاحب 200-250 ایوارڈز یہاں ہے, کمرے میں بالکل جگہ نہیں ہے. باقی جتنے بھی ایوارڈز انشاءاللہ لینے والے ہیں, کہاں رکھنے کا ارادہ ہے؟ ابھی میں بھی سوچ رہا ہوں کہ کہاں رکھوں. حالانکہ ان کے لیے بھی جگہ نہیں ہے. پاپا بولتے آپ نے یہاں دکان ڈال کے رکھی ہے, تو ان کو ہٹاؤ, میرا مہمان آئے گا, میں اس کو کہاں بٹھاؤں گا. تو آئی ایم ان وری کہ میں اتنے سارے ایوارڈس کو اب رکھوں گا کہاں. حالانکہ ابھی جو یہ شروعات ہے, یہ 200-250 ایوارڈس ہیں, تو یہ شروعات ہے ابھی. اور پرٹیکولرلی میں ایک کمرہ بناؤں گا اوپر جس میں یہ رکھوں گا. اچھا, تو پاپا کیا بولتے ہیں کہ یہ دکان لگتی ہے؟ دیکھیے, پاپا کا مجھے اس فیلڈ میں آپ کو حیرانی ہوگی سپورٹ نہیں ہے. وہ سپورٹ نہیں کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ مطلب آپ اپنے آپ کو دھوپ میں کالا کرتے ہو,
اتنا سارا اپنے آپ پر یہ ظلم ڈالتے ہو تو یہ کام مت کرو. لیکن میں نے ٹھان لی ہے اور کہیں نہ کہیں ان کے سپورٹ نہ کرنے سے بھی مجھے یہ بوسٹ ملتا ہے کہ میں انہیں ایک نہ ایک دن کچھ کر کے دکھاؤں گا, اور جب مجھے کامیابی ملے گی تو تب میرے پاپا کہیں گے کہ نہیں بیٹا آپ ٹھیک تھے. بالکل. مجھے بتائیے کہ جب آپ اندر کمرے میں ہوتے ہیں, آپ اپنی کمنٹریٹری کرتے ہیں, بولتے ہیں, تو کبھی ہائی پچ بھی کرنا ہوگا, ایسے گھر والے نہیں بولتے مس کیا سنا گوئی اندر؟ بہٕ اوسُس وٕنی ٹُو بی آنیسٹ اکھ ریٖل بناوان یتھ بہٕ وایس اوور اوسُس دِوان کامنٹری, تہٕ مےٚ پیوٚو تھوڑا لو آوازِ منٛز کرٕنۍ کیازکہِ کرکٹ گراونڈس منٛز چھُ آسان اینوارمنٹ سُہ اگر تتٮ۪ن کرٛٮ۪کہٕ ناد تہِ لاگو تتھ چھُ تٔتھۍ منٛزٕے یِوان کیٛاہ بیٚیہِ چھِ گژھان کومنٹیٹرس منٛز تِم جذبات آسٕنۍ. مےٚ پیٚیہِ واریاہ لو آوازِ منٛز تتھ وایس اوور دیُن. بہٕ اوسُس سونچان أنٛدرٕ کَنۍ چھِ موج یہِ گژھن دپٕنۍ ییٚمِس کیٛاہ گوٚو أنٛدرٕ کَنۍ أمۍ لوگ کرٛٮ۪کہٕ ناد, تو اس وجہ سے تھوڑا سا میں نے وہ ڈر ڈر کے ہی کیا, تو لیکن بس کیا ہی کرے.